بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ یزید نے بطور حکمران کیا کیا۔ مختصراً یہ اعمال شیخ عبداللہ ایس فارسی نے صفحہ نمبر 29 تا 41 پر نقل کیے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے مدینہ کے اپنے گورنر خالد بن حکم کو حسین بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ تب تک عبد الرحمن بن ابو بکر وفات پا چکے تھے۔ حکم یہ تھا کہ اس بات کو یقینی بنا لے کہ انہوں نے یزید کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائے اور ان کی شادیاں منسوخ کر دی جائیں اور ان کے غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ نمبر 2، جب گورنر نے امام حسین اور عبداللہ بن زبیر پر یزید کی شرائط عائد کرنا چاہیے تو انہوں نے اسے اگلے دن تک انتظار کرنے کو کہا۔ شیخ عبداللہ صالح فارسی صفحہ نمبر 30 پر بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو الوداع کیا اور چپکے سے مکہ چلے گئے جو ان کے لیے محفوظ بنا گیا تھا۔ جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے مشتعل ہو کر کہا کہ اپنے گورنری منسوخ کر دی۔ نمبر 3، جیسے ہی یزید طاقت کے ذریعے تخت پر چڑھا تھا، کوفہ عراق کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی طرف جلدی کرنے کی دعوت دی تاکہ اس شخص کو مظلوم کرنے کے لیے بغاوت کی جائے جو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ لائق نہیں تھا۔ امام نے فوری حرکت نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ اس معاملے کی حقیقت کا پتہ لگ سکے۔ شیخ عبداللہ صالح فارسی اپنے صفحہ نمبر 34 اور 35 میں کہتے ہیں، یزید نے کوفہ کا اپنا گورنر مقرر کیا جو قاتل، جابر، سرکش اور جارہ تھا، اور جو سیدنا علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس کا نام عبید اللہ بن زیاد تھا جو اس شخص کا بیٹا تھا جسے معاویہ نے سیاسی ضرورت کی بنا پر اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ وہ زیاد بن ابی معاویہ کے قبیلہ بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ کسی بھی طرح معاویہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ نہ وہ قبیلہ قریش سے تھا اور نہ ہی عرب، وہ ناجائز پیدائشی تھا اور اتنا چلاک تھا کہ اس نے معاویہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت کی۔ مؤخر الذکر نے سازش کے تحت سابق کو اپنا بھائی قرار دینا اور اسے عراق کا مکمل انتظام کرنے دینا دانش مندی سمجھا۔ اس طرح زیاد اسلامی تاریخ میں پہلا کمینہ تھا جسے قانونی حیثیت دی گئی۔ شیخ عبداللہ صفحہ 35 پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے گورنر کو مقرر کرنے کے بعد یزید نے اسے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل، اس کے ساتھ آنے والوں، اس کا استقبال کرنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو قتل کر دو اور ان کے پڑوسیوں اور ان کے رشتہ داروں کو قید کرو، ان پر ذرا بھی رحم نہ کرو۔ در حقیقت ان ہدایات پر پوری طرح عمل کیا گیا تھا۔ اس نے بالکل وہی کیا جو یزید نے اسے کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے ان سب کو قید کر دیا جن کو اسے قید کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیخ عبداللہ ایس وارسی اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھتے کہ مسلم بن عقیل کو کیسے شہید کیا گیا، تاہم دوسرے مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا کہ اسے شاہی قلعے کی چوٹی پر لے جایا گیا، پھر اس کا سر قلم کیا گیا اور اس کا کٹا ہوا سر اور جسم دونوں قلعے سے پھینک دیے گئے۔ بعد میں اس کا کٹا ہوا سر یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ نمبر 5، جیسا کہ باب اول میں بیان کیا گیا کہ شیخ عبداللہ ایس فارسی اور اس کے صفحہ نمبر 40 پہ آپ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیروکاروں کی بے دردی سے سر قلم کیا گیا تھا اور ان کے سر یزید کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ وہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت مارنے لگا اور بلند آواز سے گاتے ہوئے بولا، آج میں نے محمد کے ساتھ مقابلہ کیا جس طرح اس نے بدر کے دن میرے باپ دادا کو قتل کیا تھا۔
میں نے اس کے نواسوں کو قتل کیا، اور اب یہ ہماری پالیسی بننے جا رہی ہے، جو کوئی ہماری مخالفت کرے گا ہم اسے مار ڈالیں گے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا کوئی شخص جو یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہے کہ اس نے اپنے یزید کے مشرق آباء و اجداد کے قتل کا بدلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، وہ امیر المومنین کے خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اسے مومنوں کا شہزادہ کہنے کو چھوڑ دیں، کیا آپ اسے مسلمان بھی مان سکتے ہیں؟ کیا وہابیوں کو یا اس حقیقت کا علم نہیں تھا؟ یا وہ ہمیں بتائیں گے کہ شیخ عبداللہ صالح فارسی بھی شیعہ تھے؟ جاننے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ شیخ عبداللہ صالح فارسی اس کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 41 میں، مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دوسرے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ مدینہ میں مسلسل 3 دن تک مکمل انارکی رہی، تباہی پھیلی ہوئی تھی، نہ صرف جان اور مال کے لحاظ سے بلکہ انسانی وقار کے لحاظ سے بھی۔ یہ سب کچھ یزید کے حکم سے کیا گیا تھا۔ جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحاب جن کی جانیں بچ گئی تھیں، یزید نے حکم دیا کہ ان کی پیٹھ پر اپنا غلام بنا لیا جائے۔ رحمت کے مالک یہ شخص یزید در حقیقت ان کا امیر المومنین تھا، مسلمانوں کا شہزادہ تھا، جو وہ لوگ کہتے تھے۔ شیخ عبداللہ نے یہ اصحاب ڈھکے چھپے پیش کیا، تاہم دیگر راویوں نے ان واقعات کی مزید وضاحت کی ہے۔ ان میں اپنے ابن کثیر بھی ہیں، جن کو بین الاقوامی وہابی اس طرح قدر کرتے ہیں جس طرح شیخ عبداللہ صالح فارسی کی مشرقی افریقہ کے وہابی عزت کرتے ہیں۔ اپنی کتاب البدیہ و انتھایا میں باب 7 صفحہ 220 میں انہوں نے پیغمبر کی بہت سے اصحاب کی شہادت کی تعداد 700 بتائی ہے، جس میں قابل ذکر مہاجر اور انصار شامل ہے، اور دوسروں کے لیے 10,000 جیسے شیخ عبداللہ صالح فارسی نے انتشار کہا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ابن کثیر صفحہ 222 پر لکھتے ہیں کہ یزید کے حکم سے ہونے والے مسلم مظالم ناقابل بیان ہے، اور ان کے اثرات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ اس سے پہلے صفحہ 220 پر انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ خواتین کی اس حد تک عصمت دری کی گئی کہ ان میں سے 1000 حاملہ ہوئی اور غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود بچوں کو جنم دیا۔ ان برے کاموں کو بیان کرنے کے بعد اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں ہوشیار رہیں گے کہ یزید حقیقت میں کون تھا۔ ابن کثیر صفحہ 223 پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روایت نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بخاری سے ایک روایت لیتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اہل مدینہ پر اس طرح ظلم کرے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے مسلم سے ایک روایت کی ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے مدینہ کے لیے برا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح بغلا دے گا جس طرح آگ میں ٹانگا پلا پگھلاتا جاتا ہے، یا اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ تیسرے، وہ احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مدینہ کے لوگوں پر ظلم و ستم کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کر دے گا، اور اس پر اپنی اس کی فرشتوں اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ باقی سب مزید برا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور نہ اسے بخشے گا۔ اب کیا یزید کے لیے مدینہ میں جو کچھ اس کے حکم سے ہوا، اس کے بعد ابن کثیر صفحہ 220 اور شیخ عبداللہ صالح فارسی صفحہ 48 اور مذکورہ بالا روایت کی روشنی میں کیا نجات ہے؟ یہ کیسا امیر المومنین ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے؟ شیخ عبداللہ ایس فارسی صفحہ 41 پر کہتے ہیں کہ مدینہ پر 7 حملے ایک سال میں مکہ پر بھی حملہ ہوا۔ یزید کی فوج نے بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا اور کعبہ کو منہدم کر دیا۔ یہاں بھی شیخ عبداللہ کی روایت کو کم کیا گیا ہے، حالانکہ دوسروں نے زیادہ واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس ابن کثیر نے صفحہ 225 پر لکھا ہے کہ یزید کی فوج نے الکعبہ پر گولیوں کے ذریعے پتھر برسائے اور آگ کے گولوں سے
اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اس کی دیواریں جل گئیں۔ باب 3 صفحہ نمبر 42 میں ابن الحماد ہمبنی کہتے ہیں کہ اتنی آگ استعمال کی گئی کہ پوری عمارت کعبہ کی مذمم ہو گئی۔ یہ وہی ہے جو اللہ کے گھر سے مل گیا تھا، جو قرآن پاک کے مطابق ایک ایسی جگہ ہے جہاں پناہ کی تلاش میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس سلامتی کو یزید نے ختم کر دیا، اور یہ یزید ان کا امیر المومنین جو اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ مختصراً یہ یزید کے برے اعمال ہیں۔ امیر المومنین کو تو چھوڑے، کیا کوئی عام مسلمان بھی ایسی حرکتیں کرنے کی جرت کرے گا؟ یقینی طور پر نہیں۔ پھر یزید نے ایسا کیسے کیا؟ اس سوال کے حل کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یزید کسی قسم کا شخص تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے باب میں مختلف مسلم علماء جن میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے کی کتابوں کا حوالہ دے کر ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔